یہ ہرس کہاں لے جائے گی ہمیں؟ ایک چیز خریدی، دوسری خریدنے کی چاہت، وہ خریدی، تیسری خریدنے کی چاہت، چوتھی خریدنے کی چاہت، ایک کار آ گئی، دوسری کار لینے کی چاہت. ویئر ول دس آل اینڈ؟ نو ویئر. ان دس ایج آف کنزیومرزم، ویڈیوز میں، ایڈورٹیزمنٹس میں، ہر جگہ ہمیں گلیمر، فیشن، برانڈز دکھائے جا رہے ہیں. ویئر ول دس آل اینڈ؟ انسٹا پہ برانڈز ہی برانڈز ہیں، فیشن ہی فیشن ہے، پکچرز ہی پکچرز ہیں. کبھی بھی یہ ہرس ختم نہیں ہوگی. ہم چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، تھک جائیں گے. وی ول اونلی بی وانٹنگ مور. اینڈ لیس روڈ ہے، ڈیڈ اینڈ ہے. ٹرسٹ می، یہ ڈیڈ اینڈ. اینڈ اللہ forgives him who repents to him. یہ حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ اللہ اس کو معاف کرتے ہیں جو اس سے ریپینٹ کرتا ہے. کیونکہ اس ہرس میں، اس گریڈ میں، اس لالچ میں ہم بہت آگے چلے جاتے ہیں. ہم وہ کام کرتے ہیں جو انسان کو زیب نہیں دیتا. ہم فیم کے لیے، ہم عورت کو پانے کے لیے، ہم پیسے کو پانے کے لیے، ہم اپوزٹ جینڈر سے ریلیشن نبھانے کے لیے، حرام ریلیشن نبھانے کے لیے، ہم اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں. اگر کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوئی ہے، وہ حرکتیں کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں which all come under haram categories, just for some worldly pleasure, just for some worldly fame and glamour and stuff like that. And where is it all taking us? Hollowness, emptiness, sadness, بیٹھے بیٹھے غمزدہ ہو جانا، سب کچھ ہونے کے باوجود ہر وقت انگزائٹی کا شکار ہونا، پریشان ہوتے رہنا، ایک دم سے دل کا گھبرانے لگ جانا. یہ نیچرل چیزیں ہیں، یہ ہم سب فیل کرتے ہیں، اور یہ روح کی پکار ہے، یہ روح کی چیخ ہے. So ponder over this hadith. Nothing is going to fill the belly of Ibn Adam except dust. And then Allah subhanahu wa ta'ala calls you. دیکھیں قرآن تذکیہ کر رہا ہے، قرآن آپ کو شیک کر رہا ہے، قرآن مجید آپ کو ویک اپ کال دے رہا ہے. اللہ سبحانہ wa ta'ala says فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. ابن آدم کدھر جا رہے ہو؟ Where are you heading? فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. کدھر جا رہا ہے ابن آدم؟ کدھر چل پڑا ہے؟ کدھر نکل پڑا ہے؟ اس لیے تو نہیں بنا تھا تو، یہ تو تیری تخلیق کا مقصد نہیں تھا. You were born to be a change maker, but you are obsessed with things. You are obsessed and you have fallen so much. تم اتنا گر گئے ہو کہ تم اپنی تخلیق کا مقصد بھول چکے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Where are you heading to? Where are you going? It has no end. This is a road which leads nowhere. And then Allah subhanahu wa ta'ala gives us this great reminder. Surah Tawbah, chapter number 10, verse number 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. اے انسانوں، یا ایھا الناس، مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، ہیومینٹی، ہیومن بینگز. تمہارا گاڈ تم سے بات کر رہا ہے، تمہارا کریٹر ہو از ون، ہی از ٹاکنگ ٹو یو. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آیا ہے تمہارے لیے، واعظ آیا ہے. واعظ کا مطلب ہے ریمائنڈر آیا ہے، انسٹرکشن آئی ہے تمہارے لیے. کیا انسٹرکشن ہے؟ سنسیئر ترین انسٹرکشن کہ ہیومن بینگز کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ حلال کی طرف آؤ، حرام چھوڑ دو، مت اپنی جانوں پہ ظلم کرو، مت فیک لائف سٹائل اڈاپٹ کرو. تمہیں بھی پتہ ہے یہ فیک ہے. وی آل نو دس ول لیڈ نو ویئر، دس از آل فیک. وی آل نو کہ ہم کب وانا بھی بن رہے ہوتے ہیں. وی آل نو کہ ہو وی ریئلی آر. وی آل نو کہ دس از جسٹ فیک گلیمر، فیک گلٹر لیڈنگ نو ویئر. سو موعظہ، قرآن واز کر رہا ہے ہمیں، قرآن ہمیں اصل حقیقت دکھا رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھا رہا ہے. قرآن سنبھل جاؤ، سمجھ جاؤ، اس آنکھ سے دیکھو، قرآن کی آنکھ سے دیکھو، قرآن کے ویژن سے دیکھو. یو ول انڈرسٹینڈ دا ریالٹیز آف لائف. اور وہ ہمارے سامنے ہے ریالٹیز. کیا ملتا ہے ہمیں لوگوں کے پیچھے جا کے؟ کیا ملتا ہے ہمیں اللہ کو ڈسپلیز کر کے لوگوں کو پلیز کرنے میں؟ کچھ بھی نہیں. ذلت، رسوائی، لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لوگ ہماری امیدیں توڑ دیتے ہیں، اور پھر ہمارے دل دکھتے ہیں. تو امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لگائیے.
تو آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظہ وشفاء لما فی الصدور، اور اس میں شفا ہے، اس میں کیور ہے فار دیٹ وچ از ان دا صدور وچ از ان دی بریسٹ، جو سینوں میں بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں، حسد ہے، جالسی ہے، ریسزم ہے، ایک دوسرے سے دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے سے عداوت ہے، ایک دوسرے سے جالسیز ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ جو ایک نیگیٹو کمپٹیشن کی جو چاہت ہے، یہ دل کی بیماریاں، یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ انسان اصل میں تو گیور ہے، انسان اصل میں تو فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے، ایک دوسرے کا سوچنے والا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کرنے والا ہے۔ یہ ہم کہاں نکل پڑے میڈیا کو دیکھ کے، ہم کیسے نیگیٹو ہو گئے، ہم کیسے شیطان کے رستے پہ چل پڑے۔ تو روحانی بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے۔ یقین کیجئے جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں اس وقت دنیا جن کی وجہ سے سفر ہو رہی ہے، جن روحانی بیماریوں کی وجہ سے ریسزم ہو گیا، انٹالرنس ہو گئی، ایک دوسرے کو نیچا دیکھنا ہے، صرف اپنے مطلب والے سے یاری رکھنی ہے، صرف اس رشتہ دار سے ملنا ہے جو ہمارے سٹیٹس کا ہے، صرف وہ دوست بنانا ہے جو ہمارے سٹیٹس کا ہے، باقیوں سے ملنا بھی نہیں ہے۔ یہ تو مسلم اسپرٹ نہ ہوا نا، یہ تو امت کا اسپرٹ نہ ہوا۔ تو روحانی بیماری، اینڈ دین ونس اگین ظاہر ہے کہ گناہ کر کر کے جو دل کالا ہو جاتا ہے، جو دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، نیکی نیکی نہیں لگتی، گناہ گناہ نہیں لگتا، اس کا بھی علاج ہے قرآن میں، وہ بھی اس کی بھی شفا قرآن میں موجود ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن مجید سے اپنے دل کو صاف کرو، قرآن کی تلاوت سے اپنے دل کو صاف کرو۔ اینڈ دین اللہ سیز وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے مومنین کے لیے۔ وہ آر دا مومنین، جو ایمان والے ہیں، جو کانشیس ہیں، جن کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے، ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن رحمت کیسے ہے؟ یقین کیجئے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں قرآن کی ریسیٹیشن چلتی ہے، یو ول فیل اے سیرینٹی ان دیٹ انوائرمنٹ۔ بہت سے نان مسلم مسجد میں انٹر ہوتے ہی سیرینٹی فیل کرتے ہیں، ابھی انہیں کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا، اسلام کا تعارف ہی نہیں کرایا گیا، جسٹ بائی میرلی انٹرنگ اے ماسک دے فیل سچ سارٹ آف سیرینٹی کہ کبھی انہوں نے وہ فیل ہی نہیں کی ہوتی، آل بیکاز وہاں پہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، قرآن ریسائٹ ہوتا ہے نمازوں میں۔ جس گھر میں قرآن کی ریسیٹیشن ہو رہی ہے اس گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ یہ مجھے میرے اساتذہ کہا کرتے تھے، اینڈ بلیو می، یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، اگر گھروں میں کچھ لڑائیاں ہو رہی ہیں، کچھ نحوست ہے، کچھ شر آپ کو نظر آ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو عام کیجیے، قرآن ریسیٹیشن وہاں صبح صبح لگایا کریں، یو ول فیل سیرینٹی۔ اور قرآن رحمت ہی رحمت ہے، اور ہدایت تو ہے ہی، قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے، قرآن ہمیں ایک ڈائریکشن دیتا ہے۔ تو یہ ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسٹرکشن۔